سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے بہت اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے اور یقیناً اردو سے شغف رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ویڈیو ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایسی باتیں ہیں جو اردو سیکھنے اور صحیح لکھنے اور بولنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ اہم عنوان آج ہمارا ہے مطابقت اور اس کے اصول کیا ہے۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ مطابقت کہتے کسے ہے، مطابقت سے مراد کیا ہے۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہے، تو کہیں سے کہیں لے جا کر نوٹس وغیرہ میں پھر دیکھتے ہیں اور تعریف کو نہ جاننے کی وجہ سے پھر اس کی حقیقت بھی وہ نہیں جان پاتے۔ تو آئیے پہلے اس کی تعریف جانتے ہیں کہ مطابقت کسے کہتے ہیں۔ مطابقت کے معنی ہے مطابقت ہونا یا مطابق ہونا، یا اس کے معنی ہم یہ بھی کر لیتے ہیں کہ ساتھ ساتھ برابر ہونا۔ تو مطابقت کے معنی ہے مطابق ہونا یا برابر ہونا، لیکن قواعد کی روح سے، گرامر کی روح سے فعل کی اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ ایک بات، صفت کی اپنی موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت کا اپنی مصحف کے ساتھ نسبت کے بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات ضمیر کی بات بھی ہوتی ہے کہ ضمیر کے ساتھ بھی جو فعل فاعل وغیرہ وہ بدلتے رہتے ہیں، تو ان کا آپس میں تعلق یا ان کے مطابق چیزوں کو الفاظ کو لانا، یہ ہے مطابقت کی تعریف۔ یعنی فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت اپنے موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت اپنے مضاف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یا رکھتا ہے وغیرہ، یا کیا مطابقت وہ رکھتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کو بروکار لا کر ہم مطابقت کے اصول سیکھ سکتے ہیں اور اچھی اردو لکھ بول اور پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ایسی عام سی مثالیں یہاں پر موجود ہے کہ ماں چلی گئی۔ آپ دیکھیے ماں، یہاں یہ فاعل ہے چلی گئی، بیٹا چلا گیا۔ آپ دیکھیے یہاں چلی گئی، یہاں چلا گیا۔ یہاں ماں چونکہ مؤنث ہے اسی لیے، اور بیٹا لفظ کیا ہے، مذکر ہے، تو یہ چلا گیا۔ اسی طرح ماں اور بیٹا دونوں آ گئے۔ اب دیکھیے ایک مذکر، ایک مؤنث اور ایک مذکر ہے، لیکن دونوں کیا ہو گئے، چلی گئی۔ اب دیکھیے یہ وہ اصول ہے۔ یا یہ مثال ملاحظہ کر سکتے ہیں، علم انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیے علم بڑھا دیتا ہے، اور علم اور نیک دو چیزیں انسان کا درجہ بڑھا دیتی ہے۔ اب دیکھیے یہ دو ہو گئے یہاں پر۔ یا یہ مثال، لڑکے نے پانی پیا اور لڑکے نے کہانی پڑھی۔ آپ دیکھیے یہاں لڑکی ہے لیکن پیا مذکر لفظ ہے، کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا فعل، اس کا فاعل، اس کا مفعول کیا ہے، یہ یہاں پر مذکر ہے۔ اسی طرح لڑکے نے کہانی سنی۔ اب دیکھیے لڑکا مذکر ہے لیکن یہاں پڑھی یا سنی، تو چونکہ کہانی کیا ہے، مفعول یہاں پر یہ مؤنث ہے، تو اس لیے فعل کیا آیا ہے، یہ بھی مؤنث آیا ہوا۔ اب آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ فعل کی مطابقت اپنے فاعل کے ساتھ یا صفت کا موصوف کے ساتھ یا فعل کا تعلق مفعول وغیرہ کے ساتھ، تو یہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فعل کی مطابقت اپنے فاعل یا مبتدا کے ساتھ، یعنی فعل اپنے فاعل یا مبتدا کے مطابق کس طرح بدلتا رہتا ہے۔ تو چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ نمبر ایک یہ کہ فاعل یا مبتدا اگر ایک سے زیادہ ہو، یعنی کسی جملے میں اگر ایک سے زیادہ فاعل ہو یا ایک سے زیادہ مبتدا ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ایسی صورت میں فعل آخر فاعل یا مبتدا کے مطابق یا واحد آئے گا، جمع آئے گا، مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا۔ یہاں پر دیکھیں کہ فعل کی یہ حالتوں کی مسئلہ ہے۔ ایک قلم اور دو کاپیاں میز پر دی۔ آپ دیکھیے یہاں پر جو آخری اس کا جو مفعول ہے یا فعل ہے یا مبتدا ہے، یہاں پر یہ آپ دیکھیں میز پر تھی، چونکہ یہ مؤنث ہے تو جمع مؤنث، ورنہ قلم کیا ہے، یہ مذکر ہے۔
تو آخری مفعول کے مطابق یا آخری مبتدا کے مطابق یا خبر کے مطابق، تو یہاں یہ بات ہو گئی ہے کہ اگر فاعل یا مبتدا ایک سے زیادہ ہے تو پھر فعل آخری فاعل یا مبتدا کے مطابق. تو یہاں دیکھیں پھر دوسری مثال 5 تالیاں اور 1 گلاس ٹوٹ گیا. دیکھیں یہاں پر یہ تالیاں اور گلاس یہ دونوں کیا ہے؟ یہ دونوں فاعل ہے، لیکن ان میں آخری فاعل ہے 1 گلاس. تو یہاں لکھا ہوا ہے ٹوٹ گیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ٹوٹ گئے یا ٹوٹ گئی. تو یہ آخری فاعل کے مطابق یہاں پر فعل آیا ہوا ہے ٹوٹ گیا، واحد مذکر آیا ہے کیونکہ گلاس کیا ہے؟ واحد مذکر. اسی طرح گائے بہت ساری گائے اور بیل چل رہی ہے. اب دیکھیں دونوں بیل یہاں پر آخری مذکر ہے تو یہاں پر کیا ہے؟ چل رہی ہے جمع مذکر. یا یہ مثال بیل اور گائے چل رہی ہے. اب دیکھیں آخری گائے کیا ہے؟ واحد ہے، مؤنث ہے، چل رہی ہے. فعل بھی واحد مؤنث یہاں پر آیا ہوا ہے. تو آخری فاعل کے مطابق یہاں پر فعل آیا ہوا ہے. یہ تو اس کا ایک اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک سے زیادہ فاعل یا مبتدا حرف عطف واو کے ذریعے ملے ہوئے ہو تو فعل عموماً جمع آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ اگر ایک سے زیادہ فاعل یا مبتدا ہو اور دونوں جو ایک سے زیادہ ہے یعنی فاعل ہے یا مبتدا دونوں اگر واو کے ذریعے ملے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں فعل عموماً جمع آتا ہے. مثلا آپ دیکھیں آپ کی شب روز کیسے گزر رہی ہے. آپ دیکھیں شب مؤنث ہے، روز مذکر ہے، لیکن دونوں مل کر کیا ہو گئے؟ جمع مذکر. گزر رہی ہے یہ فعل جمع مذکر ہے. اسی طرح علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جواب شکوہ کا آخری شعر ہے اور اس کا ایک مصرع یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے. اب دیکھیں لوح یہاں پر مؤنث ہے، قلم مذکر ہے، تیرے جمع مذکر آیا ہوا ہے. یہ اسی اصول کے تحت کہ جب دو مبتدا یا فاعل وہ واو کے ذریعے آپس میں مل جائے تو ایسی صورت میں پھر فعل کیا ہو جاتا ہے؟ پھر فعل جمع مذکر آتا ہے. ایک اور اصول اس کا یہ ہے کہ اگر فاعل یا مبتدا اس میں جمع ہو، اس میں جمع، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں جمع کے حوالے سے بات کی تو وہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جمع اور جمع کی قسمیں، وہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں جمع سے مراد کیا ہے. تو اگر فاعل یا مبتدا اس میں جمع ہو تو فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث آئے گا. مثلا آپ دیکھیے مجلس برخاست ہو گئی. آپ دیکھیے مجلس یہاں پر کیا ہے؟ یہ اس میں جمع ہے، مجلس بہت سارے لوگ جہاں پر بیٹھتے ہیں. ہو گئی واحد مؤنث، یہ مؤنث مجلس مؤنث ہے تو اس کا فعل بھی کیا ہو گیا؟ مؤنث. اسی طرح لشکر شہر سے گزر رہا ہے. لشکر کیا ہے؟ یہ اس میں جمع ہے اور مذکر ہے تو فعل بھی یہاں پر گزر رہا ہے، جمع آیا ہوا ہے. اسی طرح فوج شہر میں داخل ہو رہی ہے. آپ دیکھیں فوج واحد ہے، اس میں جمع ہے اور مؤنث ہے تو یہاں پر فعل بھی اس کا کیا آیا ہوا ہے؟ وہ بھی مؤنث آیا ہوا ہے، ہو رہی. 4 نمبر ہے بعض اسم واحد، بعض اسم ایسے بھی ہوتے ہیں جو واحد ہونے کے باوجود جمع استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے بعض اسم اس طرح کے ہوتے ہیں جو اگرچہ ہوتے واحد ہیں لیکن وہ استعمال کس طرح ہوتے ہیں؟ جمع کی صورت میں. مثلا ان کے بعد فعل جمع آتا ہے تو ان کے بعد فعل جمع آئے گا جبکہ یہ استعمال کیا ہوتے ہیں؟ جمع کی صورت میں. مثلا آپ دیکھیں آپ کی مزاج کیسی ہے، اگر ہم کہیں گے آپ کا مزاج کیسا ہے تو یہ غلط ہوگا. اگرچہ مزاج واحد ہے لیکن یہ بطور جمع استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر ہم نے کیسے ہیں لکھا ہوا ہے. اسی طرح امید ہے مزاج بخیر ہوں گے. آپ دیکھیں اگر کوئی یہ لکھے کہ امید ہے مزاج بخیر ہوگا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ یہ لفظ مزاج اگرچہ یہ ساخت کے لحاظ سے واحد ہے لیکن استعمال کے لحاظ سے یہ اسم جمع بولا جاتا ہے. اسی لیے یہاں ہم کہیں گے کہ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، مزاج بخیر ہوں گے. نمبر 5 بعض اسم جمع کے باوجود واحد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یعنی بعض اسم جمع ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جمع ہونے کے باوجود، بعض اسم جمع ہونے کے باوجود واحد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جس طرح بعض اسم وہ واحد ہوتے ہیں لیکن استعمال جمع ہوتے ہیں، اسی طرح بعض اسم جمع ہوتے ہیں لیکن استعمال کو واحد ہوتے ہیں. مثلا میں نے آپ کا سارا احوال سنا. دیکھیں احوال حال کی جمع ہے لیکن یہ بطور واحد استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے آپ کا احوال
سنا. تو آپ نے ملاحظہ کیا. 6 نمبر ہے بہت سے فاعل اور مبتدا ہو. یعنی اگر جملے میں بہت سارے فاعل ہو یا بہت سارے مبتدا ہو اور آخر میں سب کچھ آ جائے تو فعل واحد مذکر آئے گا. یہ اس کا کمال ہے. یعنی یہ کچھ لفظ کا یا سب کچھ لفظ کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز کو واحد مذکر میں تبدیل کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں اس کی مکانات دکانیں اور زیورات سب کچھ بک گیا. آپ دیکھیں یہاں پر کہ مکانات بھی جمع ہے, دکانیں بھی جمع ہے, زیورات بھی جمع ہے, لیکن آخر میں فعل کیا ہو گیا؟ بک گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ واحد مذکر. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ سب کچھ کی وجہ سے. لہذا اگر جملے میں بہت سارے فاعل اور مبتدا ہو اور آخر میں سب کچھ آ جائے تو فعل واحد مذکر آئے گا. نمبر 7 یہ کہ جب جملے میں جو کچھ جو کوئی اور ہر, یہ تینوں الفاظ یاد رکھیے, جو کچھ جو کوئی اور ہر بطور فاعل یعنی فاعل کے طور پر یا مبتدا کے طور پر آئے تو فعل واحد آتا ہے. مثلا آپ دیکھیں جو کچھ اس نے وہاں دیکھا. آپ دیکھیں جو کچھ یہاں پر آیا ہوا ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بطور فاعل. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ دیکھا, یہ واحد مذکر ہے. اسی طرح جو کوئی آتا ہے, دیکھیں جو کوئی بطور فاعل ہے تو فعل بھی واحد مذکر آتا ہے. اسی طرح ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہر آدمی, ہر, یہاں دیکھیں یہ بطور کیا ہے؟ یہ بطور فاعل آیا ہوا ہے تو اسی لیے یہاں پر ذمہ دار ہوتا ہے. یہ فعل کیا ہے؟ واحد مذکر آیا ہوا ہے. تو یہ اس کا ایک لحاظ سے اصول ہم نے ملاحظہ کیا. اب آتے ہیں دوسری لحاظ سے اس کے اور اصول کی طرف کہ فعل کی مطابقت خبر یا مفعول کے ساتھ. وہاں پر بات ہو رہی تھی فاعل یا مبتدا کے ساتھ, اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ مفعول یا خبر کے ساتھ, خبر یا مفعول کے ساتھ. مثلا آپ دیکھیں ایک سے زیادہ مفعول یا خبر ہو, یعنی اگر یہ خبر یا مفعول زیادہ کی صورت میں ہو تو فعل آخری مفعول یا خبر کے مطابق یا تو واحد آئے گا یا جمع آئے گا یا مذکر یا مؤنث آتا ہے. یہ اس کا اصول ہے. مثلا آپ دیکھیں میں نے 2 کتابیں اور 1 قلم خریدا. آپ دیکھیں آخری مفعول یہاں پر قلم ہے تو خریدا, ورنہ 2 کتابیں یہ تو جمع مؤنث ہے اور یہاں پر خریدا آیا ہے. تو خریدا اس لیے آیا کہ یہاں پر قلم کیا ہے؟ یہ واحد مذکر ہے, تو اسی لیے فعل بھی واحد مذکر آیا ہے. اسی طرح دیکھیں اس نے دکانیں اور مکانات بیچ دیے. اب دیکھیں اس نے دکانیں اور مکانات دیکھیں جمع مذکر ہے تو بیچ دیے, ورنہ دکانیں تو مؤنث ہے لیکن مکانات جمع مذکر ہے تو فعل بھی اس کا کیا آیا ہوا ہے؟ جمع مذکر آیا ہے. یا یہ دیکھیں اس کو آپ الٹ کر لیتے ہیں, چینج کر لیتے ہیں, میں نے مکانات اور دکانیں خریدی. آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے مکانات بیچ دیے, یہاں دکانیں خریدی, جمع مؤنث فعل آیا ہوا ہے. اس لیے کہ آخری جو مفعول ہے دکانیں وہ کیا ہے؟ وہ جمع مؤنث ہے, تو اس کا فعل بھی جمع مؤنث یہاں پر آیا ہوا ہے. دوسری بات فعل متعدی کی صورت میں اگر مفعول کے ساتھ علامت مفعول کو موجود ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد مذکر آتا ہے. یہ بھی ایک اہم اصول ہے, یاد رکھیں کہ اگر یہ فعل متعدی کی صورت میں ہو اور اس کے ساتھ مفعول بھی ہو اور مفعول کے ساتھ اس کی علامت کو بھی موجود ہو تو پھر اس کی صورت میں فعل ہمیشہ وہ کس صورت میں آتا ہے؟ مذکر, اور وہ بھی واحد کی صورت میں. مثلا آپ دیکھیں میں نے اپنی تمام کتابوں کو صاف کر دیا. دیکھیں کتاب جمع مؤنث ہے لیکن کر دیا یہ واحد مذکر آیا. کیوں آیا؟ یہ کو کی وجہ سے کہ میں نے اپنی تمام کتابوں کو صاف کر دیا. اس طرح اس نے دوستوں کو بلایا. دیکھیں دوستوں جمع ہے لیکن کو آیا ہے تو اسی وجہ سے آخر میں بلایا, یہ واحد مذکر آیا ہے یہ فعل وغیرہ. تیسری بات یہ کہ فعل متعدی کی صورت میں جب فعل میں مصدر بھی موجود ہو, یعنی اگر اس کے ساتھ مصدر بھی آ جائے فعل کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر فعل متعدی ہو اور اس کے ساتھ کیا ہو؟ اس کے ساتھ مصدر بھی ہو تو پھر مؤنث مفعول یا خبر کے لیے مصدر مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے ہی ہے, یعنی ہم دونوں طرح بول سکتے ہیں, لکھ پڑھ سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں مجھے روٹی کھانا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اور مجھے روٹی کھانی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ اہل لکھنؤ اور اہل دہلی والوں کا مسئلہ ہے, یہ اور بات ہے, لیکن ٹھیک دونوں ہیں. مجھے روٹی کھانا ہے, ہم آپ دیکھیں مصدر کو یہاں پر کیا مذکر بھی لا سکتے ہیں کیونکہ روٹی مؤنث سے, مذکر ہم لا سکتے ہیں مصدر, اور یہاں پر روٹی مؤنث سے مصدر بھی مؤنث لا سکتے ہیں. تو یہ دونوں طرح ٹھیک ہے. اگر ہم مؤنث اسم کے ساتھ
مصدر مذکر لائے تو بھی ٹھیک ہے، مؤنث لائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا اصول اس کا یہ ہے کہ فعل کی مطابقت پھر ضمیر کے ساتھ، اس میں ضمیر کے ساتھ پھر اپنی فعل کی مطابقت کس طرح ہوتی ہے؟ اس میں پہلی بات یہ کہ ضمیر جمع متکلم یعنی ہم، اب دیکھیں جمع متکلم واحد متکلم میں ہے اور جمع متکلم ہم ہے کی صورت میں مذکر اور مؤنث کے لیے فعل کی یکساں صورت رہتی ہے، یعنی ایک جیسی صورت رہتی ہے چاہے ہم یہ مذکر ہو یا مؤنث۔ مثلا آپ دیکھیں مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، ظاہر ہے مرد تو مذکر ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، اگر عورتیں کہیں تب بھی آتے ہیں، اگر مرد کہیں تب بھی آتے ہیں، یعنی ایسی صورت میں جمع متکلم کی صورت میں جب ہم کا لفظ ہم لاتے ہیں تو دونوں وہ مذکر ہو جاتے ہیں، چاہے یہ عورتیں ہو یا مرد ہو، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، جو بھی صورت ہو۔ دوسری بات یہ کہ تم اور آپ کے لیے فعل مختلف آتے ہیں، یعنی دونوں کے لیے اب ہم ایک فعل نہیں لا سکتے، چاہے وہ فعل ناقص ہو یا فعل تام۔ مثلا تم نہ جاؤ، آپ نہ جائیں، تم ہو آپ ہیں، یہ اس طرح درست ہے۔ اگر ہم اس طرح کہیں گے کہ آپ نہ جاؤ تو یہ غلط ہوگا، آپ ہو یہ بھی غلط ہے، آپ کھاؤ یہ بھی غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ اکثر ہم اپنی باتوں میں اس طرح کرتے ہیں یا لکھتے بھی ہے کہ آپ جاؤ تم کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی جاؤ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ جائیے، کرے اور ہیں وغیرہ، اور تم کے ساتھ جاؤ، کرو، کھاؤ، اور اسی طرح ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ جاؤ، آپ کہو، تو اس طرح یہ غلط ہوگا، صحیح طریقہ اس کا یہی ہے۔ نمبر 3 ہے کہ جب جملے کے شروع میں دو یا دو سے زیادہ ضمیر ہو، ہم ضمیر کی بات کر رہے تھے، اور وہ الگ الگ قسم کی ہو۔ کس طرح الگ قسم کی ہو؟ یعنی ان میں سے کوئی غائب ہو، کوئی حاضر ہو اور کوئی متکلم ہو، تو ایسی صورت میں فعل ہر حال میں جمع آئے گا، یعنی ایک حاضر ہے اور ایک متکلم ہے، ایک غائب ہے ایک حاضر ہے، ایک غائب ہے ایک متکلم ہے، تو ہر صورت میں جو فعل وہ آتا ہے وہ جمع کی صورت میں آتا ہے۔ مثال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہ اور میں مل کر کھائیں گے، آپ دیکھیں میں واحد ہے اور وہ بھی واحد ہے، لیکن دونوں جب آپس میں ملتے ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں، وہ غائب ہے اور میں متکلم ہے، لیکن یہاں فعل کیا آ گیا؟ فعل آ گیا جمع مذکر کی صورت میں۔ آپ اور وہ کہاں تھے؟ آپ دیکھیے آپ اور وہ الگ الگ ضمائر ہے، لیکن فعل کیا گیا؟ تھے، یعنی ناقص، یہ جمع مذکر کی صورت میں۔ اس طرح تم اور میں اسکول جائیں گے، اس کی بھی ایسی حالت ہے کہ تم اور میں الگ الگ ضمائر ہیں، جبکہ اس کا فعل کیا آ گیا؟ جمع مذکر کی صورت میں آ گیا۔ اور اس کی جو آخری صورت یا آخری لحاظ سے ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ فعل کی مطابقت صفت کے ساتھ، یعنی اپنی صفت کے ساتھ فعل کس طرح آ سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ صفت جب جمع اسم کے ساتھ آئے گی، جمع اسم کے ساتھ، اور اس میں علامت مفعول کو بھی موجود نہ ہو، یعنی موجود نہ ہو کو، تو صرف جمع ہو جاتی ہے اور فعل بھی جمع ہو جاتا ہے، دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے اکرم نے کپڑے گندے کر لیے، آپ دیکھیے گندے یہ صفت ہے، کپڑے چونکہ جمع مذکر ہے تو گندے جمع مذکر، کر لیے فعل بھی جمع مذکر۔ اسی طرح اگر کو موجود ہو تو صفت اور فاعل دونوں واحد مذکر آئیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ کو کا کمال یہ ہے کہ یہ تمام افعال کو، تمام صفات وغیرہ کو واحد مذکر میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے اکرم نے کپڑوں کو گندا کر لیا۔ اب دیکھیے اگر ہم کپڑے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ گندی کر لیے، لیکن اگر ہم یہاں پر کو لگا دیتے ہیں تو کو یہ کمال کر دیتا ہے کہ سب کچھ کو واحد مذکر میں یعنی تبدیل کر دیتا ہے، گندا کر لیا، اکرم نے کپڑوں کو گندا کر لیا۔ تیسری بات یہ کہ اگر صرف مؤنث اسم کے ساتھ آئے، یعنی اگر یہ صرف کسی مؤنث اسم کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس کو موجود نہ ہو اور اس کے ساتھ یا اس میں کو موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو فعل مؤنث ہوگا، یعنی اگر کو نہ ہو اور صرف مؤنث اسم کے ساتھ ہے تو پھر وہ فعل کیا ہوگا؟ مؤنث مثلا دیکھیے اگر نہ ہو تو مذکر، ورنہ مذکر۔ دیکھیے ابرار نے دیوار گرا دی، اب دیکھیے دیوار مؤنث ہے تو فعل کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اسی طرح ابرار نے دیوار کو گرا دیا، یہاں دیکھیے کو نے پھر وہی کمال کر دیا کہ
کو ہم لگا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ فعل کیا ہو گیا؟ واحد مذکر میں تبدیل ہو گیا، ورنہ دیوار مؤنث ہے۔ ابراہیم نے دیوار گرا دی اور ابراہیم نے دیوار کو گرا دیا۔ چوتھی بات یہ کہ مؤنث کی صورت میں خواہ موصوف واحد ہو یا جمع، صرف ہمیشہ واحد آتی ہے۔ یعنی اگر مؤنث کی صورت میں ہو تو موصوف چاہے وہ واحد ہو یا جمع، یہ ہمیشہ صرف جو ہے وہ کیا آتی ہے؟ واحد علیہ السلام دیکھیں، مگر فعل اپنے موصوف کی لحاظ سے واحد یا جمع ہو جاتا ہے۔ فعل کا تعلق اپنے موصوف کے ساتھ ہوتا ہے لیکن صرف ہمیشہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ واحد آتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں دیوار اونچی ہے، دیکھیں دیوار اونچی ہے، واحد ہے، اور دیواریں اونچی ہے، یہاں جمع تو یہاں بھی جمع، آپ نے ملاحظہ کیا؟ اسی طرح 5 نمبر بات یہ کہ مذکر کی صورت میں موصوف جمع بھی آتا ہے اور فعل اس کے مطابق جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر مذکر کی صورت میں موصوف جمع ہو تو جمع بھی آ سکتا ہے اور واحد بھی، اور فعل اس کے مطابق میں تبدیل ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے درخت اونچا ہے، اس سے مراد ایک درخت ہے تو یہاں پر ہم یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر زیادہ تو یہاں درخت اونچی ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا کہ ایک سے زیادہ درخت ہو تو پھر درخت اونچی ہے، یعنی اس کے مطابق یہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ مطابقت کے اصول کیا ہے اور ان اصول کو مد نظر کس طرح رکھا جا سکتا ہے، اور ان کی بنیاد پر ہم صحیح اردو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس حوالے سے آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔